الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، جس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے، وہ ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ قربان جو جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنی دعا میں مانگا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہیں۔ آپ کا دور اقدس ہے، آپ وقت کے حکمران ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں۔ آپ کی عادت مبارک تھی، آپ مدینۃ الرسول کی گلیوں میں گشت فرماتے تھے۔ اگر کوئی پریشان حال ہوتا اس کی پریشانی دور کرتے، اگر کوئی غریب ہوتا اس کی غربت کو دور کرتے، اگر کوئی تکلیف میں ہوتا اس کی تکلیف کو دور کرتے، اگر کوئی مشکل میں ہوتا تو اس کی مشکل کو دور کرتے۔ قربان جو ایک بدو، ایک عرابی آپ سے ملنے کے لیے کسی گاؤں سے مدینۃ الرسول تشریف لایا، مدینۃ الرسول آیا۔ جب مدینۃ الرسول آنے لگا تو رات کا وقت ہو گیا، اس نے ایک جھونپڑی، ایک خیمہ لگایا، وہاں پہ اسٹے کیا، وہاں پہ اس نے آرام گاہ کے لیے اپنی ایک جھونپڑی بنا لی۔ جیسی اس نے جھونپڑی بنائی، اس کی بیوی جو تھی وہ حمل کے ساتھ تھی، ایام اس کے مکمل تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم گشت پر تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی لگی ہوئی ہے، اس جھونپڑی سے تھوڑی سی آگ کی روشنی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ اے غلام دیکھو یہ کون لوگ ہیں، خیریت ہے سب؟ غلام گیا، اس نے بدو سے پوچھا کہ کون ہو؟ بدو غصہ ہونے لگ گیا، کہا تجھے کیوں بتائے ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، تو کون ہوتا ہے؟ قربان جو غلام واپس آیا حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پاس اور کہنے لگا کہ بدو نہیں بتا رہا، وہ شخص نہیں بتا رہا کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم خود تشریف لے گئے۔ قربان جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر، آپ خود تشریف لے گئے۔ جب خود تشریف لے گئے پوچھا کہ کون ہو؟ بدو غصہ ہوا، پھر کہنے لگا ایک عرابی ہوں، بدو ہوں، فلاں شہر سے آیا ہوں، فلاں علاقے سے، فلاں دیہات سے آیا ہوں، رات کا وقت ہو گیا ہے۔ اتنے میں اندر سے کراہنے کی آواز آئی، درد کی آواز آئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم پوچھنے لگے کہ خیریت ہے سب؟ وہ کہنے لگا میری بیوی حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ایسی کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دوڑے ہوئے چلے گئے، جلدی سے دوڑتے گھر پہنچے اپنی بیوی کے پاس اور جا کے کہنے لگے کہ اے میری زوجہ اگر تجھے بڑا اجر ملے کیا تو حاصل کرے گی؟ بہت بڑا اگر تجھے اجر ملے کیا تو حاصل کرے گی؟ اور قربان جو آپ کی زوجہ بھی عرض کرنے لگی اے امیر المومنین ضرور حاصل کروں گی، کیوں نہیں حاصل کروں گی؟ کہا پھر جلدی تیاری کر لے، میرے دوست کے ہاں ولادت کا وقت ہے، میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، اس کی ہاں ولادت کا وقت ہے، چند ضروری اشیاء اٹھا لے، ہمیں وہاں چلنا ہے۔ قربان جو آپ کی زوجہ نے چند ضروری اشیاء کو اکٹھا کیا، چند ضروری چیزوں کو جمع کیا، کچھ دانے لے لیے، کچھ گھی لے لیا، کچھ برتن لے لیے، اور قربان جو وہاں پہ پہنچی، جب جھونپڑی کے اندر پہنچی نا، قربان جو جھونپڑی کے اندر پہنچی اور اس نے کہا حضرت سیدنا فاروق اعظم کو کہ آگ جلائیں۔ اب قربان جو حضرت سیدنا فاروق اعظم دوڑے جاتے ہیں، لکڑیاں جمع کر رہے ہیں۔ اب 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر، قربان جو وہ عمر کہ سورج کو دیکھے تو سورج بے نور ہو جائے، زمین پہ زلزلہ آئے زمین کو حکم دے تو زمین ٹھہر جائے، زمین کے اندر تیل چلا جائے زمین کو حکم دے زمین تیل باہر نکال دے۔ اور قربان جو وہ عمر کہ جس راستے سے گزر جائے اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ دے، شیطان بھی ڈر کر بھاگ جائے، اتنی شانوں کے مالک وہ عمر جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم میرے وہ صحابی ہیں اگر جبرائیل 950 سال تک آپ کی شان بیان کرے تو آپ کی شان ختم نہیں ہوتی، یعنی اتنی شانوں کے مالک، لیکن قربان جو میرے مصطفیٰ کی تربیت پہ لکڑیاں چن رہے ہیں۔ قربان جو لکڑیاں جمع کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، اس کے اوپر دیگچی رکھتے ہیں اور وہ گھی پکانے لگتے ہیں، اس کو پکانے لگتے ہیں۔ بدو کہتے ہیں مجھے لگا کوئی عمر نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، کوئی غلام رکھے ہوئے ہیں آنے جانے والوں کی خدمت کے لیے۔ بدو کہتے ہیں میں حکم چلانے لگا، میں کبھی کہتا کہ اے غلام، اے ملازم، اے نوکر جا پانی لے آ، عمر دوڑے جاتے پانی لے آتے۔ بدو کہتے ہیں کبھی میں کیا حکم چلاتا، بدو کہتے ہیں میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا، مجھے لگا عمر نے کوئی غلام رکھے ہیں، میں حکم
دیتا ہوں، عمر دوڑے چلے جاتے وہ کام کر آتے، میں کہتا یہ کریں، دوڑے چلے جاتے وہ کام کر آتے۔ اتنے میں بچے کی ولادت ہوئی، اندر سے آپ کی زوجہ نے آواز دی، اے امیر المومنین۔ بدو کہتا ہے جب آواز آئی نا اے امیر المومنین، بدو کہتا ہے میرے پاؤں میں جوتی نہ رہی، میں دوڑ کے بھاگا، زور سے بھاگا، میری پگڑی گر گئی۔ جب پگڑی گری اور میں بھاگا، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بلایا، واپس بلایا، کہا بدو واپس آؤ۔ بدو کہتا ہے جب میں واپس آیا نا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ کیا ہے، ڈر کیوں رہے ہو؟ قربان جو بدو کہتے ہیں آپ امیر المومنین ہیں، آپ سیدنا فاروق اعظم ہیں، آپ وہ عمر ہیں جس سے کیسر و کسریٰ کے دربار لرز جاتے ہیں، جس کا سکہ چلتا ہے آپ وہ عمر ہیں، جو سورج کو دیکھے سورج بے نور ہو جائے آپ وہ عمر ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کے حاکم عمر آپ ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا عمر نے کوئی غلام رکھے ہیں خدمت کے لیے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں آپ سے ایسے کام کہتا رہا۔ قربان جو بدو معافیا مانگنے لگا، اور قربان جو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بدو کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور کہا تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے؟ بدو عرض کرنے لگا حضور کہاں آیا ہوں؟ کہا یہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے، یہ حضور کا مدینہ ہے، یا امیروں کا نہیں، یا غریبوں کا بھی استقبال کیا جاتا ہے، یا غریبوں کا بھی استقبال کیا جاتا ہے۔ تو آیا نہ درتے او کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد، اساں سن دے آیوں قدیمن حدیثن، غریباں دے ویڑھے وسیندے محمد، غریباں دے ویڑھے وسیندے محمد، وما علیہ الا البلاغ المبین۔